ڈاکٹر سلطان بشیر صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بھی گفتگو ہم کر رہے تھے، جو آپ نے جواب دیا بڑا اچھا خوبصورت، کہ جس کے مطلب کسی چیز سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو انگریز نے کوئی سپورٹ کی یا ان کو کھڑا کیا یا غیر ضروری طور پر جانبداری کی ان کی. تو اس پہ ایک اگر تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں، میں خیال لوگ جو کنفیوز کرتے ہیں نا، وہ عیسائی مذہب کو اور انگریز کو ایک ہی حیثیت کے دو نام سمجھتے ہیں. تو آپ ہمیں کچھ اور بھی اس موضوع پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. شروع میں نے بس عرض کیا تھا کہ جہاں تک تو عیسائی مذہب کا سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہندوستان کو دارالحرب سمجھا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو جہاد ہے اس زمانے میں وہ قلم کا جہاد ہے، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرا نام اللہ تعالیٰ نے سلطان القلم رکھا ہے اور مجھے ذوالفقار علی بھی کہا ہے. تو جہاں تک عیسائیت کے غلط اور باطل نظریات کا سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پوری شدت کے ساتھ اس کی تردید کی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس زور کے ساتھ اور اس شاندار طریقے سے وہ جنگ لڑی ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس پر اشش کر اٹھے، اور اس کے بارے میں پرانے لوگ بھی اور آج کل کے علماء بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں. اس سلسلے میں پچھلے دنوں میں پاکستان میں ڈاکٹر اسرار صاحب، اب وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا ایک پروگرام آیا تھا، انہوں نے اس بات کا بڑے کھل کے اس ٹی وی چینل کے اوپر یہ بات کی تھی کہ مرزا غلام احمد صاحب نے پادریوں کے ساتھ جو لڑائی لڑی اس نے مسلمانوں کا ان کو ہیرو بنا دیا. تو یہ بات تو آج کل کے علماء بھی مان رہے ہیں. میں جو پہلی اپنے جو ہم بات کر رہے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ 1899 میں جماعت احمدیہ کا قیام ہوا ہے. اس سے پہلے کی تحریرات مسلمانوں کی یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انگریزی حکومت کی انہوں نے اس لیے تعریف کی ہے کہ اس نے مذہبی آزادی دی ہے. جہاں تک انگریز کی مذہبی آزادی دینے کا سوال ہے، جہاں تک انگریزوں کے امن دینے کا بات ہے، انصاف دینے کی بات ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس لحاظ سے حکومت انگریزی کی تعریف فرمائی ہے. اس لیے دونوں باتوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے، عیسائی مذہب کو اور انگریزی حکومت کے اس سارے سینیریو کو. میں عرض کر رہا تھا کہ 1889 سے پہلے، 99 سے پہلے، جماعت کے قیام سے پہلے کی جو تحریرات تھیں میں نے پیش کی. اب کرونیکلی بہت سی باتیں ہیں، لیکن صرف ایک گیسٹر دینے کے لیے، ایک بات کرنے کے لیے میں عرض کروں کہ کچھ میں نے سکپ کیا ہے. پھر 1901 میں ہم آ جاتے ہیں، اس میں ملکہ وکٹوریہ کی وفات ہوتی ہے جی. اور ملکہ وکٹوریہ کی جس دن وفات ہوئی ہے 22 جنوری 1901 کو، اس دن عید الفطر کا دن تھا، چھوٹی عید تھی ہندوستان میں، اور مسلمانان ہند نے اس پر اپنے بھرپور جذبات کا اظہار کیا، اور سب سے مؤثر ترجمانی جو ہے وہ مفکر پاکستان جناب علامہ اقبال صاحب نے کی. اور انہوں نے 10 صفحے کا ایک مرثیہ لکھا اور اس کا نام رکھا اشک خون، اور ایک ماتمی جلسے میں پڑھا. وہ سارا تو میں نہیں پڑھ سکتا، وقت کی لحاظ سے میں 4-5 شعر پڑھ لیکن ہم اپنے ناظرین کو یہ آفر کر سکتے ہیں کہ ہم سارا جو ہے چاہیں تو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے جی، کیونکہ یہ چھپا ہوا موجود ہے. اس کے چند اشعار یہ ہیں کہ میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے، اقبال اٹھ کے خاک سر راہ گزار ہو، خاک سر راہ گزار ہو، صورت وہی ہے نام میں رکھا ہے کیا، دیتے ہیں نام ماہ محرم کا ہم تجھے. وہ عید ہے لیکن اس کو وہ محرم قرار دے رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے ہوا کرے، اس عید سے تو موت ہی آئے خدا کرے.